کاجو کے خواص کے بارے میں، انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں اور مختلف طبی نسخہ جات کے اندر کاجو کے استعمال کے بارے میں۔ ناظرین، کاجو مشہور مخروطی شکل کا پھل ہے۔ اس کا درخت سدا بہار ہوتا ہے۔ اس کی جو اونچائی ہوتی ہے وہ 25 سے 30 فٹ تک ہوتی ہے، بعض 40 فٹ تک چلے جاتے ہیں۔ اس کی چھال کھردری، پتے کٹہل یا کھرنی کے پتوں کی طرح لمبوتری شکل کے 5-6 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور 3 سے 4 انچ تک ان کی چوڑائی ہوتی ہے۔ کاجو کے درخت میں نومبر سے فروری تک پھول لگتے ہیں اور پھل مارچ سے مئی تک جا کر پکتا ہے۔ ان پھلوں کے سوکھنے پر پھل خود بخود علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا چھلکا نہایت نازک ہوتا ہے۔ اس کے اندر 2 بیجوں کی صورت میں کاجو نکلتا ہے جسے آگ پر بھون کر کھایا جاتا ہے۔ ایک عام درخت سے ناظرین 20 سے 30 پاؤنڈ تک کاجو حاصل ہوتا ہے، جبکہ کئی صحت مند درختوں سے 50 پاؤنڈ تک بھی کاجو حاصل کیا گیا ہے۔ کاجو بادام سے بھی زیادہ لذیذ اور تقویت والا ہوتا ہے۔ اس درخت کا پھل، اس درخت کی چھال اور تیل طبی نسخہ جات میں عام استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے کاجو موجود ہیں آپ کی پہچان کے لیے، جسٹ فار دی سیک آف آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہ دیکھنے میں گردوں کی طرح لگتے ہیں۔ مخروطی شکل کے یہ بیج قدرتی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ غذائیت میں بادام سے بھی زیادہ مفید ہیں، جسمانی طاقت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، اعصابی طاقت کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، خواتین کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں، بہت مؤثر ہیں، بہت اچھی تاثیر ہے ان کی۔ اگرچہ پستہ کی طرح یہ مہنگے ہیں بادام سے، لیکن غذائیت میں، طاقت میں، خصوصیات میں ان سے زیادہ ہیں۔ آپ کی پہچان کے لیے، آپ کی سمجھ کے لیے یہ کاجو ہیں۔ ناظرین، کاجو کا مزاج گرم و تر مانا جاتا ہے۔ کاجو جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری اور مردانہ کمزوری دور کرتا ہے، جوانی کی حفاظت کرتا ہے، بڑھاپے کی کمزوری میں بہت مفید ہے۔ کاجو میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، اس لیے خون کی کمی کے امراض کے اندر، خون کی کمی میں یہ بہت مفید ہے اس کا استعمال۔ کاجو اپنے آپ میں بہت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسے بھون کر قدرے نمکین بنا لیا جائے تو یہ اور بھی خوش ذائقہ اور مفید اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کاجو کو بدن کو موٹا کرنے کے لیے بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ دماغ کی کمزوری، بھولنے کی بیماری جسے ہم نسیان کہتے ہیں، حافظہ کی کمزوری کے لیے کاجو بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے 15 سے 20 گرام کاجو کا روزانہ 1 چمچ شہد کے ہمراہ استعمال کرنا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ ناظرین، خرابی خون کے اندر، ریاحی امراض کے اندر، بواسیر، کوڑ، سفید داغ، جلدی امراض، خونی دست، دل کی کمزوری اور نسوں کی کمزوری کے اندر کاجو یکسر مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ گوشت کی بجائے کاجو میں موجود جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ جسم میں بہت جلد اور اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہیں اور اس سے یورک ایسڈ بھی نہیں بنتا، جیسا کہ گوشت کھانے سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کاجو کی چھال کا جو شاندار پیچس اور سنگرہنی کے مرض میں بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہوتا ہے۔ قبض کے مرض میں بھی کاجو اور منقع ان کے بیج نکال کر مساوی الوزن استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، جلدی امراض میں اگر جسم پر چھوٹے چھوٹے کالے مسے ہوں تو اس کے چھلکے کا تیل لگانا بہت فائدہ دیتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے۔ کوڑ کا مرض اگر صرف کاجو ہی خوراک اور دوا کے طور پر استعمال کرتا رہے تو بہت جلد اس کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوڑ میں افاقہ آ جاتا ہے، جلدی مرض ہے تو جلدی امراض کے اندر بھی کاجو کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ اس طرح پاؤں کی بوائیوں کے لیے بھی اس کا تیل لگانا فائدہ دیتا ہے۔ بدہضمی کی شکایت میں بھی 20 گرام کاجو اور 20 گرام کشمش کا استعمال بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہوتا ہے۔ ناظرین، جسمانی، اعصابی اور مردانہ کمزوری کے لیے معجون تیار کیا جاتا ہے، جسے تیار کرنے کے لیے کاجو 50 گرام، پستہ 50 گرام، بادام 50 گرام، اخروٹ 50 گرام، سنگھاڑا خشک 50 گرام، 4 مغز۔ یہ 4 مغز جو ہوتے ہیں یہ 4 قسم کے پھلوں کے یہی مغز ہوتے ہیں۔ تخم تربوز ہوتا ہے، تخم خربوزہ ہوتا ہے، تخم کھیرا اور تخم کدو، ان چاروں کا مجموعہ ہوتا ہے جسے ہم 4 مغز کہتے ہیں۔ 4 مغز 50 گرام، شہد خالص ½ کلو، ارک پیاز کا جو پانی ہے وہ بھی ½ کلو، ورق چاندی 2 دفتری،
ورق طلا، سونے کے جو ورق ہوتے ہیں وہ 1 دفتری چاہیے ہوگا۔ سب سے پہلے شہد خالص اور جو ہم نے آدھا کلو لینا تھا، اور پیاز کا پانی آدھا کلو، ان کو آگ کے اوپر چڑھا دیں ہلکی آنچ کے اوپر، اور اس کو اتنا پکائیں کہ پیاز کا پانی وہ ختم ہو جائے، شہد کے اندر وہ ضم ہو جائے اور صرف شہد باقی رہ جائے۔ تو شہد کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور اس میں باقی اجزاء کاجو، پستہ، بادام، اخروٹ، سنگھاڑا وغیرہ مکس کر دیں، اور آخر میں ورق چاندی اور ورق سونا بھی ڈال کر محفوظ کر لیں۔ اس کی خوراک 1 چھوٹا چمچ صبح و شام استعمال کرائیں۔ ہر طرح کی کمزوری کے لیے ازحد مفید ہے، جوانی کی حفاظت کرتا ہے اور بڑھاپے کا بھی بہترین سہارا ثابت ہوتا ہے، بہت مفید ہے، بہت مجرب ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔